السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ ارسلہ بالحق بشیرا ونذیرا صلی اللہ تعالی علیہ وعلا آلہ وصحبہ وسلم۔ اللہم صلی علی محمد وعلا آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ ونفثہ۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ رب زدنی علما رب زدنی فہما۔ قال اللہ تبارک و تعالی فی کلامہ المجید بسم اللہ الرحمن الرحیم ولا تہنوا ولا تحزنوا وانتم الاعلون ان کنتم مؤمنین۔ سست نہ ہو، غم نہ کرو، مومن بنو اور میدان جیت لو۔ صدق اللہ مولانا العظیم۔ صدر گرامی قدر، معزز علماء، مہمانان گرامی، مرکزی جمعیت اہل حدیث گجرانوالہ کے عمائدین قائدین اور میرے سامنے تشریف فرما قابل تکریم و تعظیم بزرگوں، بھائیوں، دوستوں، عزیزوں، گجرانوالہ کے باشعور اور غیور مسلمان بھائیوں، اللہ پروردگار عالم کی حمد و ثنا، تعریف و توصیف، تحمید و تقدیس، تکبیر و تحلیل اس قدر ہو جس قدر اس کی ذات کو لائق ہو۔ بے پناہ، بے انتہا عقیدت مندانہ درود و سلام امام المرسلین سید الاولین والآخرین خاتم النبیین جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کی ذات اقدس و اطہر پہ عقیدت مندانہ درود و سلام۔ سب سے پہلے مرکزی جمعیت اہل حدیث گجرانوالہ کو آج کے دن کی مناسبت سے انتہائی جاندار اور شاندار پروگرام ترتیب دینے پہ خراج تحسین پیش کرتا ہوں۔ دعا گو ہوں اللہ پروردگار عالم قبول فرمائے۔ آپ احباب کے لیے بھی ڈھیروں دعائیں
کہ آپ جذبہ ایمانی سے سرشار اور ختم نبوت کے وفادار بن کر سرور کونین علیہ السلام کے حبدار ہونے کا ثبوت دیتے ہوئے یہاں تشریف لائے۔ اللہ آپ کی تشریف آوری، ہماری حاضری اپنی رضا و رحمت سے قبول فرمائے۔ علماء کرام کافی تعداد میں ہیں، میں زیادہ وقت نہیں لوں گا۔ کل کا دن میری قومی تاریخ کا درخشندہ اور تابندہ دن تھا۔ آج کا دن دو نسبتوں سے یہ بھی بہت عمدہ اور اعلیٰ ہے۔ بس یہ تھوڑی سی بات کر کے میں نے اجازت لینی ہے۔ ابھی وہ لوگ موجود ہیں جنہوں نے 6 ستمبر کے وہ مناظر آنکھوں سے دیکھے تھے۔ آج والا دور نہیں تھا۔ مجھے اچھی طرح یاد ہے، ہمارے گاؤں میں ایک ہی دوست کے پاس ریڈیو تھا اس زمانے میں، جب 65 کی جنگ لگی ہے۔ آج تو میڈیا کا دور ہے۔ انڈیا نے، مکار دشمن نے اعلان کر دیا تھا چپکے سے رات کے اندھیرے میں بزدلانہ حملہ کر کے کہ ہم نے ناشتہ لاہور میں جا کے کرنا ہے۔ وہ یہ بھول گیا کہ عملی اعتبار سے بے شمار کمزوریوں کے باوجود ان لوگوں کے اندر وہ جذبہ ابھی بھی موجود ہے، اور پھر وہ قوم نے اور فوج نے ثابت کیا۔ تفصیل نہیں بتاتا، صرف اتنا مجھے یاد ہے، اور وہ الفاظ بھی میرے کانوں میں آج بھی گھوم رہے ہیں کہ صدر ایوب نے اس موقع پہ جو تقریر کی تھی اس سے بھی توحید ٹپک رہی تھی۔ الفاظ یہ تھے: میرے عزیز ہم وطنوں، ہمارے مکار دشمن نے ہماری پاک سرحدوں پہ حملہ کر دیا ہے۔ لا الہ الا اللہ پڑھتے چلو، آگے بڑھتے چلو۔ اللہ اکبر کی گونجتی ہوئی آواز میں کفار کی توپوں کے منہ ہمیشہ کے لیے بند کرو۔ پھر یہ بات بھی ریکارڈ پہ ہے، ہمارے پاس ٹینک شکن توپیں موجود نہیں تھیں، اسلحہ ان کے مقابلے میں نہیں تھا، مگر وہ جذبہ ایمانی، جذبہ جہاد، شوق شہادت یہ وافر موجود تھا۔ جب اعلان کیا گیا دشمن ٹینک لے کے آگے بڑھا تو میری مٹی کے سپوتوں نے سینوں پہ بم باندھ کر ٹینکوں کے آگے لیٹ کر ٹینکوں کا رخ موڑ دیا تھا۔ حضرات ذی وقار، 7 ستمبر آج کے دن میں نے کہا 2 اعتبار سے بڑا اہم ہے۔ صبح آذان کے وقت انڈیا کے 6 طیارے سرگودا کی سرزمین میں گھس آئے۔ صبح آذانوں کے وقت، جن میں سے 2 طیارے امجد فلائٹ لیفٹیننٹ نے اڑا دیے، 2 توپوں کی زد میں آئے اور 2 دم دبا کر بھاگ گئے۔ ٹھیک 1 گھنٹے کے بعد پھر 6 طیاروں سے انہوں نے سرگودا پہ حملہ کیا۔ ابھی تھوڑا ہی عرصہ ہوا اس ہستی کو ہم سے جدا ہوئے، عالم، اس نے 1 منٹ 60 سیکنڈ کے اندر انڈیا کے 5 طیارے گرا کر دنیا کا عالمی ریکارڈ توڑا تھا۔
جو آج تک کسی نے نہیں توڑا ہے۔ 1 منٹ میں 5 طیارے مار گرائے، چھٹا بھاگ گیا۔ اس مرد درویش نے انڈیا میں گھس کر ان کے رن وے پہ اٹیک کر کے ان کے طیاروں کو تباہ کیا۔ اس جنگ میں انڈیا کے 116 طیارے تباہ ہوئے تھے اور وطن عزیز کے 35 طیارے بلکہ 10 طیارے کام آئے تھے، 35 ٹینکے تھے۔ حضرات، جذبہ کیا تھا؟ اس کی میں ایک چھوٹی سی مثال دے کے آج کے دن کی طرف آنا چاہوں۔ یہ دن فضائیہ کے لیے کڑی آزمائش کا دن تھا۔ میں خوشی اور شادمانی سے یہ کہہ رہا ہوں کہ 6 ستمبر جہاں دفاع پاکستان کا دن ہے تو 7 ستمبر دفاع اسلام کا دن ہے۔ ایک تو فضائیہ کے حوالے سے چھوڑیے اس کو، 7 ستمبر 1974 کو ہماری پارلیمنٹ نے احمدیوں کو، قادیانیوں کو، مرزائیوں کو غیر مسلم اقلیت قرار دیا تھا۔ اس کی تفصیلات بھی بڑی زبردست ہیں۔ میں تقریر کے نہ موڈ میں ہوں، نہ میرا اس یہ مزاج ہے، نہ اس طرف میں آج جانا چاہوں گا۔ صرف یہ یاد کرواؤں گا کہ وطن عزیز کی پارلیمنٹ سے اس موقع پہ بھی قوم نے جن جذبات کا اظہار کیا تھا وہ بھی مجھے یاد ہے۔ اور 6 ستمبر کو اگرچہ میرا یہ سکول کا زمانہ تھا، مگر ہمیں یاد ہے کہیں سے پتہ چلتا ہے ادھر سے کوئی فوجی گاڑی گزر رہی ہے تو ہمارے بزرگ ہار اور روٹیاں لے کے سڑک کے کناروں پہ کھڑے ہوتے تھے۔ قوم ساتھ کھڑی ہوئی شانہ بشانہ، اللہ نے کرم فرمایا اور 17 دن کے اندر 5 گنا بڑی قوت کے دانت کھٹے کر دیے۔ حضرات، یہ مسئلہ بھی اتنا بڑا اہم تھا، اس پہ بھی بڑے فسادات ہوئے، بڑے نوجوانوں نے جام شہادت نوش کیا۔ یہ پچھلی رات، آج 7 ہے، پچھلی رات 6 ستمبر اور 7 ستمبر کی رات کو راول پنڈی میں مجلس عمل تمام مکاتب فکر کے علماء کا جلسہ تھا، اور اس میں ہمارا خون بھی شامل ہے۔ تزئین گلشتہ میں ہمیں بھی یاد کر لینا چمن میں جب بہار آئے۔ علامہ شہید رحمہ اللہ وہاں خطاب کرتے ہوئے فرما رہے تھے، ہم نے پلٹ کے نہیں جانا جب تک کالی کملی والے کی ختم نبوت کے جھنڈے گاڑ کے نہیں جائیں گے اور مرزائیوں کو کافر قرار دے کے نہیں جائیں گے۔ پھر اللہ نے کرم فرمایا، وہ بڑی مشکلات آئیں، باقاعدہ ٹائم دیا گیا دونوں طبقات کو، احمدیوں کو بھی اور دوسرے گروہ لاہوری گروپ کو بھی۔ میں تفصیل تو نہیں کرتا، اتنی بات کہتا ہوں، ہمارے جو ایم این اے حضرات ہوتے ہیں، جو ہم جن کو بھیجتے ہیں، یہ بڑے علامہ ہوتے ہیں۔ ویسے میں نے پہلے شکوہ کر دی ہے، خاموشی سے میں نے ہر بار سپیکر میں کہنا مناسب نہیں۔ میں نے برادر عزیز مولانا ابرار ظہیر سے کہا ہے کہ میں نے پچھلی مرتبہ کہا تھا، علامہ لفظ تو میرے تو ہاتھ چک لو، تو بڑی مہربانی۔ بس میں کان چی کیا آج سپیکر چ نہیں میں ڈنڈوری پٹی۔ آج جن لوگوں کو ہم بھیجتے ہیں مذہبی اعتبار سے کتنے یہ شاندار ہوتے ہیں، میں اس کی صرف اتنی مثال دوں گا، صرف اتنی۔ جب یہ اپنے جبہ کبہ شاندار داڑھی اور پگڑی پہن کر اسمبلی میں آیا نا، تو ایم این اے حضرات کہنے لگے، ایویں مولویاں روڑا پایا، کڈی سونی شکل ہے تے کڈا چنگا مسلمان ہے۔
نورانی چہرہ میرا اڑا پایا ادھر. پھر جب کلی کھلی، جب باتیں ہوئیں جن کو میں چھیڑ نہیں رہا، میں نے یہاں بس صرف اتنا ہی کہنا تھا کہ یہ یوم دفاع اسلام ہے، اور ہمارے بزرگوں کو اللہ کروڑوں رحمتیں نازل فرمائے جن کی کاوشوں سے یہ معمہ اللہ نے حل کروایا. اگرچہ اس کے کچھ حصے باقی ہیں جو ہمارے ذمے ہیں. ہمیں اس کے لیے بیدار ہونا ہوگا، ہوشیار رہنا ہوگا، تاکہ اپنے حصے کا کام ہم بھی کر کے جائیں. بہت سارے دوست ایسے ملتے ہیں اکثر و بیشتر، جی اخلاق بڑا اچھا ہے، بندہ بہت ٹھیک ہے، کاروباری پارٹنرشپ کر رہا ہے اس کا تعلق ربوے سے، کام میں بڑا ٹھیک ہے، جی باقی معاملے ٹھیک ہے. ہماری اپروچ تو یہاں تک ہی ہوتی ہے نا. یہ دینی غیرت اور دینی حمیت ہمارے اندر آنی چاہیے. یہ زندہ کرنے کے لیے یہ پروگرام ہمارے دوست کرواتے ہیں، اللہ نے جزائے خیر عطا فرمائے. حضرات، سرور کائنات علیہ السلام کی ختم نبوت، اس میں تو دوسری رائے نہیں ہے. مولا کائنات نے کرم فرمایا ہے، اور معراج کی رات حضرت ابراہیم علیہ السلام نے وہ الفاظ دہرا دیے تھے کہ ایسے ہی عظمتوں سے نوازے نہیں گئے. ان کے اندر دو خوبیاں ہیں، فاتحہ و خاتمہ. یہ جنت میں سب سے پہلے جائیں گے، اور ختم نبوت کا تاج اللہ نے انہیں پہنایا ہے. وہ پورا خطبہ چھوٹا سا، یہ اعزاز بھی ہمیں نصیب ہے. میں اسی ایک مثال کے ساتھ اجازت چاہوں گا. حضرات، مثال دے رہا ہوں فتوے سے بچتا ہوا تھا. سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہا نے امی عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ سلام اللہ علیہا ان سے عرض کیا، اماں جی شان میری زیادہ ہے یا آپ کی؟ ماں جی نے فرمایا کہ یہ شان ماں دی ود ہوندی ہے، ماں کی شان ہی زیادہ ہوتی ہے. تو سیدہ فاطمہ نے کہا، اماں جی ٹھیک، مگر بتا میرے بابا جیسا تیرا بابا ہے؟ ماں جی نے فرمایا، نہیں بیٹی، تیرے بابا جیسا تو کوئی ہو بھی نہیں سکتا. میرا بابا تیرے بابا کا خادم اور نوکر اور غلام. مگر یہ بات ذہن میں رکھ، حشر کی جب گھڑی ہوگی پوری انسانیت وہاں کھڑی ہوگی، جنت کا دروازہ بند ہوگا، تیرا ہاتھ حیدر کرار کے ہاتھ میں ہوگا، اور میرا ہاتھ تیرے بابا کائنات کے امام کے ہاتھ میں ہوگا. اور حضور جب جائیں گے دروازے پہ دستک دیں گے، دربان جنت کہے گا، من اقرأ الباب، کون ہے دروازہ کھٹکھٹانے والا؟ آپ فرمائیں گے، انا محمد صلی اللہ علیہ وسلم. وہ فوری دوڑا آئے گا، دروازہ کھول دے گا، اہلاً و سہلاً مرحبا کہے گا. نبی اجے کوئی قدم نہ ہلاوے، میرا آقا پہلا بہشتہ نو جاوے. کنڈا کملی والا جدو چا کھڑکاوے، دربان جنتاں دا عرضہ سناوے. مینو میرے مالک نے سی فرمایا، نہ کھولی جنہ چیر محمد نہ آیا. فاتحہ. اور دوسرا اعزاز خاتمہ. ختم نبوت کا تاج آپ کو پہنایا گیا ہے، اور ختم نبوت کے وہ تقاضے انشاءاللہ علماء بیان فرمائیں گے. بحمداللہ اس کے اولین حقدار آپ لوگ ہیں. ہم نے ختم نبوت کے لیے تمام دروازوں کو بند کیا ہے.
کوئی رستہ ذلی بروزی کے لیے یا کوئی اور چور دروازہ نہیں کھلنے دیا. ہم نے سب سے رشتہ توڑا، آمنہ کے در یتیم سے رشتہ جوڑا. یہ وہ اعزاز ہے جو اللہ رب العالمین نے ہمارے ذمے میں کیا. کل کا دن یوم دفاع پاکستان تھا، آج کا دن یوم دفاع اسلام ہے. ختم نبوت کا وہ معاملہ حل ہوا. اللہ پروردگار عالم آپ احباب کی تشریف آوری، ہماری حاضری اپنی رضا و رحمت سے قبول فرمائے. میں ایک بار جاتے ہوئے پھر آپ سب کو، آپ ہی کی وجہ سے یہ رونق بنتی ہے، آپ کو دل کی اتھا گہرائیوں سے کامیاب اور شاندار پروگرام ترتیب دینے پہ مبارکباد اور خراج تحسین پیش کرتا ہوں. سبحان ربک رب العزت عما یصفون.